سیکوینس ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی, مسلمان اور جوز فائٹ, کرسچنز فائٹ کریں گے سیم اینیمی کے لیے, ان کی اپنی جنگ شروع ہو جائے گی. مسلمانوں کا اینڈ ریزلٹ بتایا ہوا اللہ کے نبی نے کہ ٹھیک ہے مار بہت پڑے گی لیکن اینڈ میں کامیاب تم نے, اینڈ میں حضرت عیسیٰ اسے ماریں گے بھی. یہ مسلم یوتھ کے لیے پیغام ہے جو شاید ڈپریس ہو جائیں, یار میں یہ فری میسن الومیناٹی دجال سن کے مجھے تو ایسے لگتا ہے ہم اوور پاور ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. دجال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں نے کہا نا پوری دنیا میں ٹریول کرے گا, ہر جگہ جگہ ایکسیپٹ مکہ مدینہ, شاید میں کہنا بھول گیا تھا. تو کیونکہ مکہ مدینہ کو فرشتوں کی کہ گارڈز نے گارڈ کیا ہوا ہے اور اس کو نہیں جانے دے گا وہ, ٹھیک ہے. مطلب جہاں ہے یہ تو شیطان کا سب سے بڑا ویپن ہے دجال, شیطان کا سب سے. اور اچھا سبحان اللہ, دجال کے آنے سے پہلے تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا, دجال کے آنے سے پہلے مہدی جب امام مہدی کے آنے سے پہلے بھی 4 چیزیں ہو رہی ہوں گی, یعنی آلریڈی وہ لڑی سٹارٹ ہو چکی ہوگی بگ ایونٹس کی. فتنہ احلاس کا بھی ذکر ہے ایگزیکٹلی اس میں. عراق ول بی انڈر ٹائٹ, عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج, یہ مہدی کے آنے سے پہلے. اللہ کی ڈفرنٹ حدیث جمع کر رہا ہوں. دوسرا ان یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها, پیپل ول بی بلڈنگ ٹال اسکائی اسکیپرز, بڑی بڑی چیزیں صحراؤں میں, اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز, ایک اندھے شخص بھی کہے گا کہ ظلم ہے دنیا میں. آپ کسی اندھے شخص سے پوچھیں کہ ظلم ہے, کہ سر ظلم ہے. چوتھی چیز, 3 sons of خلفاء will be fighting over a treasure beneath the Kaaba, and there is a treasure beneath the Kaaba right now as we speak, full of gold and silver. کعبہ کے بالکل نیچے. لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ٹریجر ہوگا نا وہ خلافت ہوگی. And they will be the sons of, مطلب اس میں خلافت آنی چکی ہوگی. تو why they said کہ 3 sons of خلفاء, وہ بیٹے ہوں گے 3 sons of long time ago خلفاء. اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون, لوگوں نے کہا قرآن میں آتا ہے یا اخت اے ہارون کی بہن, حالانکہ ہارون علیہ السلام تو سالوں پہلے گزر گئے. تو انہوں نے کیوں کہا اخت ہارون؟ نسبت دینے کے لیے کہ آپ نسبت. تو وہ بھی خلفاء کے بیٹے ہوں گے جو کہ آپس میں لڑیں گے خلافت کے اوپر. اینڈ دین پیپل ول گیو بیع ٹو ان ماڈرن ٹائمز پرنس کے بیٹے ہوں گے. پرنس کے بیٹے ہوں گے, سے مراد کنگ بھی ہو سکتے ہیں, پرنس بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایک سائن ہے جو نہیں ہوا ابھی تک, باقی پچھلے تینوں سائنس نہیں. لیکن مسلمانوں کی آرمی جو ہے وہ کانسٹینٹینوپل بھی کرے گی نا فتح, وہ کرے گی. وہ ایگزیکٹلی بات جو ہے یہ نکلے گا. آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ ول بی ان رونز, ٹھیک ہے, وہاں پہ الوافی ہوں گے. انہوں نے کہا الوافی کیا؟ انہوں نے کہا برڈز اینڈ اینیملز. مدینہ, حالانکہ مدینہ میں رہنا پرفیکٹلی فائن ہوگا اس ٹائم, اور لوگ پیٹرنل پیرنٹس کہیں گے, انکل کہیں گے کہ بیٹا لیو مدینہ اینڈ کم ٹو دی لائف آف ایز. پھر فرمایا ڈفرنٹ سیکوینس ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ ہوگی, مسلمان اور جوز فائٹ, کرسچنز فائٹ کریں گے سیم اینیمی کے لیے, ان کی اپنی جنگ شروع ہو جائے گی. جب کرسچنز آئیں گے وہ کانکر کریں گے کانسٹینٹینوپل کو, مطلب اتنے بگ نمبرز میں آئیں گے. یروشلم کی آبادی کا بھی ذکر ہے, مدینہ کی ویرانی, یروشلم کی آبادی. یروشلم کیپٹل دوبارہ بن گیا دوبارہ کا جوز کا. اور ایک بات اور کہ کانسٹینٹینوپل کے بارے میں نا میں اسکالرز سے بڑا ڈسکس کیا, کچھ یہ اسکالرز سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ فتح ہوگا. ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے اگر چلا جاتا ہے دوبارہ, خدا نہ خواستہ فار سم ریزن وہ دوبارہ فتح ہوگا. ایگزیکٹلی یہ دجال کے ٹائم پہ, نیئر دی اپیئرنس آف دا دجال. اور اس میں جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ الملحمہ ہوگی نا, the Christians will be gathering under 80 flags, each flag contributing 12,000 soldiers. تو اتنے big numbers میں آ رہے ہوں گے, they'll be conquering Constantinople on their way to جبل مجیدو. جبل مجیدو is a place where المجدون, جس کا جو کرسچن, المجدون ہمارا لفظ نہیں ہے بائی دا وے, یہ کرسچن آرمیگیڈن جو لفظ ہے کرسچن ہے. ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے جو دین میں آتا ہے ملحمہ, ملحمۃ الکبریٰ یا مقتۃ العظیمہ, یعنی فیئرس کلنگ. اور اس میں مسلمانوں اور ان کی بلکہ 3 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ جو کہ ان کے ساتھ مل جائے گا, دس از رائٹ بیفور دجال, دس از رائٹ بیفور دجال, بالکل ٹھیک ہے. اور 3 سال کا قحط بھی, فیمن آئے گا گلوبل, اور لڑیں گے. ایک گروہ ان سے مل جائے گا, لیکن میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشیں گا جو کرسچن سے مل جائے گا ان کے میسو نمبر کی وجہ سے, یعنی وہ کبھی توبہ ہی نہیں کریں گے. دوسرا گروہ وہ ہوگا جو کہ شرطۃ الموت, جو کہ موت پہ بات کرے گا کہ ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں, ان کی ایسی کی تیسی, چاہے ہمیں مرنا کیوں نہ پڑے. اور تیسرا گروہ امام مہدی لے کے آئیں گے مدینہ سے ٹو ڈیفینڈ دا آرمیز. یہ 3 دن تک لڑتے رہیں گے, صبح سے شام تک بیٹل کا فیصلہ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ تیسرے دن یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور امام مہدی پہنچیں گے, اینڈ ہی ول کل دا.
اور لوگ people will be gathering the spoils of war, تلواروں کو exactly. اور پھر کیا ہوگا, غصے میں دجال نکلے گا. اور اللہ کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ہوں گے نا, کانکرز کر رہے ہوں گے, تفتحون وتغلبون وتنصرون, تم لوگ گیدر کرو گے, کامیاب ہو رہے ہوگے. تفتحون قسطنطنیہ فیفتح اللہ, you will go to Constantinople, جو کہ دوبارہ فتح ہو گیا ہوگا, جو کرسچنز نے کیا ہوگا, تم دوبارہ فتح کرو گے, اللہ will open it for you. تفتحون رومیہ فیفتح اللہ, تم روم جاؤ گے, وہ فتح ہوگا. سب سے پہلے تفتحون عرب, جزیرۃ العرب, کیونکہ امام مہدی کا سب سے پہلے کام ہوگا یونائٹ دا مسلمس. ایران ول کم بیک اپون قرآن و سنہ, ٹھیک ہے, اور مختلف چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ جب پروگریس آف آرمی ہوگی نا, یہ تب کہ نا حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ان الدجال قد, بلکہ فرمایا کہ الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها, اسے اپنی پاورز کا اندازہ تب ہوگا کہ یہ بھی میں کر سکتا ہوں, اور پھر وہ نکلے گا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو کوئی چیز اتنا غصہ پہنچائے گی, الدجال یخرج لغضبۃ یغضبها, something will make him so angry that he will break all the chains and shackles that come out, اللہ کی حکم سے ہی. اور وہ کیا ہوگی, تو علماء سے کہ the conquests, مہدی کی فتوحات, اور شیطان مہدی کی فتوحات کو روکنے کے لیے اناؤنسمنٹ کرے گا, ان الدجال قد خلفکم فی درارکم, دجال is out and he is playing with the ایمان of your women and children. تو امام مہدی 10 ہارسمین بھیجیں گے. اور اللہ کی نے فرمایا کہ واللہ انی لاعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم, یا سلام, کہ واللہ مجھے ان کے نام میں جانتا ہوں, ان کے باپ کے نام جانتا ہوں, ہارس رائڈرز کے, اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں, الوان خیولہم, انہیں گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں میں. اور فرمایا they will be the best 10 horsemen on the face of this earth, but you know the crisp is وہ جائیں گے تو they'll find out the news was false. اچھا, اسی میں نا ہمارے لیے خوشخبری ہے, میں اسی کی تھوڑی دیر بعد جل نکل ہی آئے گا. دیکھیں, میں آج ہی ایک جگہ لیکچر پہ آن لائن بات کر رہا تھا کہ اگر میں آپ کو اینڈ بتا دوں نا, اینڈ ریزلٹ, آپ میں موٹیویشن بڑھ جائے گی. مسلمانوں کا اینڈ ریزلٹ بتایا ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہ ٹھیک ہے مار بہت پڑے گی, لیکن اینڈ میں کامیاب تم نے, اینڈ میں حضرت عیسیٰ اسے ماریں گے بھی. یہ مسلم یوتھ کے لیے پیغام ہے جو شاید ڈپریس ہو جائیں, یار میں یہ فری میسن الومیناٹی دجال سن کے مجھے تو ایسے لگتا ہے ہم اوور پاور ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی فتوحات کی آپ کو دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو, اللہ کے نبی بتا رہے ہیں سلوشن کیا ہے. تو سلوشن کی طرف اگر ہم شیخ آئیں تو سورہ کہف میرے نزدیک جو ہے نا, اٹ از دی ایبسولوٹ اینٹیڈوٹ. اور میں جاننا چاہوں گا آپ ہاؤ ڈو یو ایڈوائز دا یوتھ کے what should a common youth do کہ وہ دجال کے فتنے سے جو ہے وہ بچ جائے. میں نے تو ایک 7 steps فارمولا بنایا ہوا ہے. 7 اسٹیپ, اچھا ٹھیک ہے, وہ خیر ڈیٹیلڈ ہے, وہ میں نے اس پہ ایک لیکچر بھی دیا ہوا ہے, وہ آپ جا کے دیکھ لیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے تو. نہیں, آپ بریفلی بتائیں یار. اس میں نمبر 1 از اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا, نالج آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اسماء و صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا نالج نہیں ہے نا, پھر آپ کسی بھی پیر فقیر بابے اس کے سامنے قبر کے سامنے جھک جائیں گے. دجال دور کی بات, اس دنیا میں شرک کرتے کرتے مر جائیں گے, اور اس دنیا میں چھوٹے دجالوں کو مانتے ہوئے چلے جائیں گے دنیا سے. دوسری چیز ایمان. شیخ سب کچھ ایمان ہے, سب کچھ ایمان ہے. اللہ کی میں نے فرمایا کہ انی قد اوحی الی انکم ستفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال, کہ بے شک مجھ پہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ اپنے قبروں میں مسیح دجال کے فتنے کی طرح فتنے سے آزمائے جاؤ گے. مطلب اگر میرا بچ بھی جائے نا تو میں قبر میں دجال کا فتنہ موت کے ٹائم بھی آنے والا ہے. فتنۃ المحیا والممات, ایگزیکٹلی. اور قبر اور دجال کا فتنے کا بڑا کوریلیشن, بڑا اسٹرانگ ہے. ہم جو تحیات میں دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اور جہنم سے پناہ مانگ کے ومن شر فتنۃ المسیح الدجال, یعنی قبر کی یہاں بھی اور دجال بھی یہاں پہ, اور حدیث میں بھی آیا. کیوں؟ وی تھنک یار دجال کے بارے میں ہم نے لیکچر سن لی ہے, اور علی بھی بیٹھے ہیں, بڑا اچھا بتایا انہوں نے. تو علی دونوں علیین بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, تو ہمیں سن لیے. اب ہم دجال آگا ایسی وہ دجال کافارا, چل بڑی چھوٹی کر, ابھی ہمارا اس ٹائم نہیں. وی تھنک اٹس ایزی. قبر کے سوالات بھی وی تھنک اٹس ایزی. بالکل. من ربک, ما دینک, من نبیک. واللہ برنگ فرسٹ گریڈر آؤٹ, آسک ہم من ربک, بیٹا اللہ اللہ ربی, اسلام دین سب کچھ.
لیکن اٹس ناٹ ایزی. اور ایک ٹیسٹ سوری ایڈ کر دوں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اور جو مومن ہوگا کہے گا کہ لیٹ می پرے, میری اثر کی نماز سمجھے گا اثر کا تو فرشتے کہیں گے کہ یہ اب نماز کا ٹائم نہیں ہے. تو سوچیں یہ کتنا بڑا ٹرائل ہے. جس کے کانشیسنیس میں نماز ہے وہ وہاں بھی کہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے, اور جس کے کانشیس میں نماز نہیں ہے وہ اس کے لیے سورج غروب. تو وہاں پہ جو ہے نا, وہاں پہ قبر میں کیا کام ہے گا, رٹے رٹائے الفاظ کام نہیں آئیں گے, میموری کام نہیں ہے کہ میموری تو تتر بتر ہو جائے گی جب منکر نکیر آئیں گے آپ کے سامنے اور چیخوں گے چلائیں گے, کیونکہ وہ منکر نکیر ایسے نہیں کہ ناک 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 سر کین آئی کم ان پلیز, نو نبی کا نام بتا دیں, ہاں کم بٹ برنگ یو نو کافی اینڈ ود 2 شوگرز پلیز, ایسا نہیں ہوگا. وہ چیختے چلاتے ہوئے زمین کو پھاڑتے ہوئے اور بجلی کی آواز ہوگی, من ربک ما دینک. انسان امیجن 6 feet under the grave ہے اور فرشتے اس کے پاس ہاربل فیسز کے آئے ہیں, اندھیرا ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, ہل نہیں سکتا. جو ہے نا حدیث میں الفاظ ہیں, انسان کہے گا جس نے لا الہ الا اللہ زندگی نہیں گزاری, انہوں نے کام نہیں کیا, کہے گا ہا لا ادری, ہا لا ادری, آئی ڈونٹ نو. لیکن جو ایمان والا ہوگا نا, یثبت اللہ الذین آمنوا, آمنو یہاں پہ یہ آمنو کا جو لفظ ہے نا, یہ پوائنٹ ہے میرا, بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ. اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے, اسٹیڈ فاسٹنس دیں گے, یعنی ان کے قدموں کو جمان کے رکھیں گے جو ایمان والے تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. سو پوائنٹ یہ کہ آپ کو ایمان بچائے گا دجال سے اس دنیا میں بھی, اور قبر کے سوالات بھی جو ہے نا وہ ایمان ہی بچائے گا. اور آپ نے فرمایا نا ثلاثۃ اذا خرج لا ينفع نفس ایمانها, جب 3 چیزیں نکل آئیں تو پھر ایمان انسان بڑھا نہیں پائے گا, بینیفٹ نہیں کر پائے گا. دجال, دعوت الارض, طلوع الشمس فی مغربها, سن رائزنگ فرام دی ویسٹ. جب وہ نکلا نا, او تیری یہ کیا ہو گیا, اب میں مسلمان ہوتا ہوں یا رب. آمنا. ایمان کو ان سمپل لینگویج آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایمان سمپل لینگویج یہ ہے کہ یقین کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے, قرآن کی تلاوت کر کے نا. دیکھیں ایمان از اے فیلنگ. اللہ پہ ایمان آپ کا کتنا اسٹرانگ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کل ہمارے سے سب سے پہلا سوال ہونا ہے نماز کے بارے میں. ہم کیا نماز, یہ یقین ہونا نا اللہ کے سامنے کہ میں نے کل حاضر ہونا ہے اور میں نے ایمان کو بلڈ کرنا ہے. قرآن و حدیث کو پڑھیں آپ کا ایمان بلڈ ہوگا. نالج سے ایمان بلڈ ہوتا ہے, یعنی نالج از the prerequisite of ایمان, جس سے ایمان بلڈ ہوتا ہے. اور یقین ہونا کہ کل میں نے آپ کے سامنے جانا ہے, یہ دنیا کی زندگی فانی ہے, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. خیر اس کے ڈفرینٹ ہیں, لیکن ایمان بڑھائیں, کیونکہ دجال اگر آ گیا اور آپ نے ایمان بڑھایا نہ ہوا نا, you are already in the fitna of Dajjal. You are gone, کیونکہ آپ کے پاس قحط سالی ہوگی, آپ کا ایمان اسٹرانگ نہیں ہے, ہوگا. آپ نے اسے فوراً پوجا شروع کر دیں کہ مجھے دے. اس کے مومنین ہوں گے نا جو اس کو ریجیکٹ کریں گے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبح کو اٹھیں گے, ان کے اینیملز مر چکے ہوں گے, ان کی پراپرٹی جا چکی ہوگی. اب یہ جو سارا وقت ہے نا, یہ جو 1 سال اور 2.5 مہینے کا ہے جو بھی بنتا ہے, یہ انہوں نے گزارنا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اور لٹرلی یہ اس ٹائم پہ رسک ہوگا, لٹرلی رسک ہوگا. میں تو کہتا ہوں ہمیں آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دس از واٹ از پروون فرام حدیث. بالکل, مطلب سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ حدیث کے جو الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر بات یہ ہے کہ جو شخص اس رزق کا ابھی تک عادی نہیں ہے, وہ کیسے اچانک سے اپنے آپ کو عادی کرے گا؟ جو شخص ایمان والا اپنے آپ کو سمجھ بھی رہا ہوگا نا اس دن, لیٹ می گو اینڈ سی دجال, بالکل وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا. تو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایمان پہ بلڈ اپ نہ کیا اور اپنی اولاد کو ایمان کی ڈوزز نہ دی, یعنی قرآن و حدیث پہ نہ لگایا, اور وہ صرف سلمبرجر میں اور گوگل میں اور فیس بک پہ جاب لگنے میں لگے رہ گئے اور ایمان کو انہوں نے کمپرومائز کیا, تو ہماری آنے والی نسلیں دجال کے فتنے کا, یعنی دجال کی آرمی میں ہوں گی. صحیح بات ہے. اور ان اصفہان سے 70,000 جوز کے ساتھ مل کے دجال کو رب مان رہی ہوں گی. والعیاذ باللہ. ہمارے مسلمانوں کے بیٹے, ان کے والد جو ہے ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوگا, لیکن وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے. تو ایمان از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ڈفرنٹ پوائنٹس ہیں, یعنی فلی اوے فرام دجال. اف یو نو دجال ان اسلام آباد, بک اے ون وے ٹکٹ ٹو another city. سیلفیاں نہ کھچائیے, سیلفیاں نہ کھچائیے. ڈونٹ سی کہ یار دجال F7 میں آیا ہوا ہے, جناب سپر میں آیا ہوا ہے, اور چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں دجال کو, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو نو دجال paparazzi's are here, we have spotted you. یہ مت کریں, واللہ بھاگے دجال سے, ٹھیک ہے, کیونکہ دجال کو سے دور جائیں. یار ویسے بھی وہ دور بہت فتنے کا ہوگا, جو ہم نے پہلے ایونٹس ڈسکس کیے ہیں. اٹ مینس کہ وہ قتل و غارت اور بلڈ شیڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ. where should you be when دجال is out? یار ایک بار آپ نے پوچھا تھا پہلے, مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے مکہ مدینہ کہا تھا, وہ جواب نہیں ہے نا.
وہ جواب نہیں تھا, مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ جواب نہیں تھا, کچھ اور تھا جواب کیا تھا یہ بھی نہیں یاد. اللہ اکبر. اپنے گھروں میں, پہاڑوں میں. شیخ you should be with the forces of Mehdi. Yes. اللہ اکبر. If you're not with the forces of Mehdi then where are you? اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں, اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور آپ ڈالر کما رہے ہیں, روپے کما رہے ہیں. لیکن جس وے آف لائف کی طرف ہم جا رہے ہیں, فورسز آف مہدی جوائن کرنا, اپنی پراپرٹیوں کو چھوڑنا, ڈی ایچ اے کے پلاٹس کو چھوڑنا, بحریہ کے پلاٹس کو چھوڑنا, اس لیے تو لیکن نے کہا تھا نا میرے اور آپ کے لیے, join his army, join his forces even if you have to crawl over the snow. اللہ تم ان کو جوائن کرنا ہے, اگر تمہیں چاہے برف کے اوپر سے نا گھسیٹ کے بھی جانا پڑے, کیونکہ this is where حق is. ہاں کوئی خاتون ہے